عزیز دوستو السلام علیکم۔ یہ فیصل آباد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ہمارے ایک وکیل دوست ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس میں وہ تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ فیصل آباد بار کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ نصرت فتح علی خان کی برسی کے موقع پر ہونے والی قوالی میں شاید موجود تھے، شریک تھے۔ تو جو ہی وہ کوئی ایسے الفاظ ادا ہوئے قوالی کے دوران جو شرک کے زمرے میں بادی نظر آتے تھے، تو وہ اسٹیج پر تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کر مائک پکڑ لیا اور وہاں پر انہوں نے اپنا تعارف کروایا پہلے تو، اور نام بتایا اور اب بتایا کہ میں بار کا وائس پریزیڈنٹ ہوں اور رادر ڈسٹرکٹ بار کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، جس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کے وائس پریزیڈنٹ ہوں گے۔ میں ذاتی طور پہ ان کو نہیں جانتا، لیکن بہرحال بلحاظ عہدہ تو سینئر وکیل معلوم ہوتے ہیں، تو ان کو زد و کوب کرنا کسی طور پر بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے، قابل مذمت ہے۔ ایک تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ پہلے اب وہ واقعہ کی ویڈیو ملاحظہ یار جنہیں بھی دوست اتنے بیٹھے ہیں نا، میں کچھ لوگ میرے جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جڑے نہیں جانتے انہوں نے میں دس دینا کہ میں سرور بٹ ایڈوکیٹ ہاں، وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن۔ یہ جو بکواس ہے قوالیے کرتے پہ نا بہن دے لوڑے، لسانی صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی لاسانی نہیں۔ جے بکواس کرے گا چیخ کے رکھ دیں گے۔ باتیں اس بات کے اوپر کہ یہ وقوع اس طرح کا واقعہ کیوں وقوع پذیر ہوا۔ ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر یعنی ایک جنرل پرسپشن بن گئی ہے وکلاء کے خلاف، جو نیگیٹو پرسپشن ہے کہ شاید وکلاء جو ہے ان کا جو رویہ ہے دوسرے لوگوں کی جانب وہ بڑا جارحانہ ہے، وہ بڑا اگریسو ہے، اور وکلاء برادری شاید بڑی متشدد کمیونٹی ہے، لوگوں پہ تشدد وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ ایک تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جان بوجھ کر ایک پلان کر کے ایک تاثر قائم کیا گیا ہے، چونکہ وکلاء ایک بڑی یونائٹڈ فورس تھے معاشرے کے اندر، اور جو ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ایک ریزسٹنس جو ہے وہ موجود تھی معاشرے کے اندر، تو جس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور کوئی چارہ کوئی نہیں تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی جو یونٹی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور وہ سب سے پہلا سٹیپ یہی تھا کہ ان کو پہلے سٹیج پر معاشرے کو ان کے خلاف کیا جائے اور دوسرے سٹیج پر ان کی یونٹی پہ حملہ کیا جائے۔ تو اب یہ ہو گیا ہے کہ حالانکہ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ ماضی قریب میں وکلاء صاحبان جو ہے وہ لوگوں کے رول ماڈل ہوتے تھے، لوگ ان سے انسپائریشن لیتے تھے، وہ ان سے سویلائزیشن سیکھتے تھے۔ تو وکلاء جو تھے وہ معاشرے کا سویلائز ترین طبقہ شمار ہوتے تھے، گفتگو میں ادب ہوتا تھا۔ لیکن اب تھوڑا صورتحال ڈیفرنٹ ہے جس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں اب کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہمیں وہ رہنما اصول جو ہم نے پڑھے بھی ہیں اور ہمیں اساتذہ کرام نے سکھائے بھی ہیں، اور جو لیڈنگ لائر گزرے ہیں یہ موجود ہیں، جو ہماری لیگل فرٹرنیٹی کا اثاثہ ہیں، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ پہلی مثال تو میں دیتا ہوں قائد اعظم
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ان کا ایک واقعہ ہے کہ عدالت میں جب وہ تشریف لے گئے تو جو وکلاء کے بیٹھنے کی نشستیں تھیں وہاں پر کوئی دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نشست خالی نہیں تھی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ خود ہم کلام ہوتے یا ڈائریکٹ انوالو ہوتے ان لوگوں سے یا کسی ایک شخص سے، تو وہ سیدھا انہوں نے مخاطب کیا ریڈر کو، انہیں کہا کہ وہ ان کے لیے جگہ خالی کروائیں، تو وہ جگہ انہیں خالی کروا کر دے دی گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وکلاء کو براہ راست انڈلج نہیں ہونا چاہیے آرگومنٹ میں، وہ خواہ جنرل پبلک ہو، جیسے کوئی پولیس ہے یا کوئی ادارہ ہے کسی بھی نوعیت کا، انہیں براہ راست جو ہے وہ فریق نہیں بننا چاہیے، پارٹی انہیں نہیں بننا چاہیے کسی بھی شخص کے ساتھ یا کسی بھی فورس کے ساتھ، چونکہ عام طور پہ پولیس کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ وکلاء کا براہ راست آرگومنٹ ہو جاتا ہے، جس سے ان کے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس کو ان اصولوں کی روشنی میں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہماری جو ہے ہم پہلوان نہیں ہیں اور نہ ہی عدالتیں کوئی اکھاڑا ہیں کہ ہم روز اکھاڑے میں جاتے ہیں اور وہاں کوئی ہم نے لڑائی کرنی ہوتی ہے۔ ہم پروفیشنل لوگ ہیں اور ہماری جو طاقت ہے، ہماری طاقت ہے قلم، زور بازو نہیں، اور ہماری طاقت ہے قانون جو ہم پڑھے ہوئے ہیں، اور ہماری طاقت ہے ہماری سکل کہ جس میں ہمیں مہارت حاصل ہے، اور ہماری سکل ہے ہماری گفتگو، ہمارا بولنا جو ہے یہ ہماری سکل ہے۔ تو ہمیں اپنا جو ہمارا مضبوط ہمارا پہلو ہے، جو ہمارا حصہ ہے، جو ہمارا ایریا ہے، ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں پہلوانی کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے مطلب خود مد مقابل آ جائیں اور لڑائی شروع کر دیں، چیلنج کر دیں۔ یہ کشتی تو نہیں ہے کہ اکھاڑے میں جا کے جس طرح پہلوان چیلنج کرتا ہے اس طرح ہم جو ہے پبلک ایٹ لارج کو چیلنج کریں۔ ہمیں یہ اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور ہمیں قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس پرٹیکولر کیس میں کیا کرنا چاہیے تھا، اور میری نظر میں یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگرچہ یہ جو وہاں پہ جو کلمات جو جملے تھے جن کے اوپر وہ مشتعل ہو گئے، پرووک ہو گئے وکیل صاحب، وہاں پر انہیں چاہیے تھا کہ وہ انتظامیہ کے علم میں لاتے اور وہاں سے وہ چلے جاتے اور ایک اپلیکیشن فائل کر دیتے ان دی کنسرن پولیس اسٹیشن۔ اگر وہ ایکشن کر لیتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگلا ہمیں قانون کا راستہ اگلا موجود ہے، پھر وہ قانون کی روح سے عدالت کا دروازہ کھٹکا سکتے تھے، ایک پٹیشن انڈر سیکشن 22A 22B فائل کر دیتے فار اندراج فار دی رجسٹریشن آف کیس۔ تو یہ آسان راستہ تھا، بجائے اس کے کہ وہ خود مد مقابل آ جاتے اور چیلنج کر دیتے۔ اگرچہ انہوں نے وکیل صاحب سے بھی جذبات سے مغلوب ہو کر وہ پرووک ہو گئے، تو انہوں نے کچھ الفاظ ایسے استعمال کر دیے جو غالباً انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے، تو جس کی وجہ سے جو وہاں پر لوگ موجود تھے اس مجمع میں، اس گیدرنگ میں، انہیں زد و کوب کیا، جو بالکل جسٹیفائیبل نہیں ہے، قابل مذمت ہے۔ جب وہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ وہ وکیل ہیں تو انہیں زد و کوب نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وکیل صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ انہیں اسٹیج پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، پھر مائک لے کے تو اگر انہوں نے گفتگو کرنی تھی تو وہ کوئی لاجیکل گفتگو کرتے، کوئی قانونی گفتگو کرتے، یا کوئی اگر حوالہ ان کے پاس تھا تو وہ حوالہ دیتے اور کنٹرول رکھتے، کوئی ایسی متنازع گفتگو نہ کرتے۔ اب چونکہ جملے ان سے ایسے ادا ہو گئے، اور دوسرے طرف جو وہاں پر لوگ موجود تھے، چونکہ جب گیدرنگ ہوتی ہے، جب اجتماع ہوتا ہے لوگوں میں، تو وہاں پر مختلف الخیال لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی سچویشن کو استعمال کرتے ہیں، تو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے۔ وکیلوں کو خاص طور پر مشتعل نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کے دست و گریباں ہوں۔ ایزی وے ہے کہ آپ اس موقع سے
اپنی پوزیشن بدل لیں، وہاں سے آپ ہٹ جائیں اور قانونی راستہ اختیار کریں۔ مجھے امید ہے کہ جو فیصل آباد بار کے میرے بھائی ہیں، جو فاضل ممبران ہیں، وہ ضرور اس معاملے کو پرسو کریں گے اور جو کلپریٹس ہیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ اپنی جو لیگل کمیونٹی ہے ان میں سے کوئی دوسری طرف سے ریپریزنٹیشن بھی نہیں دے گا، کوئی وکالت نامہ نہیں آئے گا وکیل صاحب کی مخالفت میں۔ اگر وکیل کا کوئی ذاتی معاملہ ہوتا تھا تو موجود اسے کوئی وکیل نہیں ملتا تھا، کوئی اس کو ریپریزنٹیشن نہیں ملتی تھی فرام دی ادر سائڈ، تو اس لیے لوگ اوائڈ کرتے تھے۔ اب چونکہ ہمیں توڑا گیا ہے، یونٹی ہماری جو ہے سب سے پہلے وہ بریک کی گئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایک تاثر قائم کیا گیا ہے وکلاء کے ساتھ، اور تاکہ جو ہے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ پبلک کے وہ وکیلوں کے خلاف کیے۔ شکریہ۔